بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج ہم تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 سے 53 تک۔ 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو صرف اسی کی خدمت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشن کے بنیادی نکات یہ تھے۔ انسان کو تسلیم کرنا چاہیے خدا کی خصوصی حاکمیت، جو اس کی اور صرف اس کے متعلق خدمت اور اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ اصولی انسانی اخلاقیات اور سماجی رویے کی پورے ڈھانچے کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ انسان کو انبیاء کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حقیقی حاکم کے نمائندے ہیں۔ وہ قانون جو صحیح اور غلط کی وضاحت کر کے انسان کے طرز عمل کو منظم کرے، وہ خدا کے قانون کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے واضح کردہ قوانین کو منسوخ کیا جائے، پس عیسیٰ، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے مشن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ ان کے مقاصد میں فرق ہے، وہ سخت گمراہی میں پڑ گئے۔ جسے رب کائنات نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی رعایا کو اس کے نافرمانی سے باز رکھے اور اس کی طرف سے ادبی کے رویہ اختیار کرے اور اس کی وحدیت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی تکین کرے۔ یہ ہے کہ یا تو کسی کو اس کی حاکمیت میں رب کائنات کا شریک ٹھہرانا، یا خدا کے علاوہ دوسروں کو انسان کی وفاداری، عقیدت و عدابات کے حقدار ہونے کے طور پر تسلیم کرنا۔ ان سب کو وفادار رہنے کی دعوت دینا اور صرف خدا کی خدمت، اطاعت اور عبادت کرنا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنی موجودہ شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی اتنی واضح تصویر پیش نہیں کرتی ہیں جتنی کہ قرآن نے پیش کی ہے۔ بہرحال، ہم اوپر مذکور 3 بنیادی باتیں پوری انجیل میں بکھرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ تصور کہ انسان کو اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرنا چاہیے، مندرجہ ذیل بیان میں مجسم ہے۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، متی آیت نمبر 10۔ اس کے علاوہ یسوع کا خیال تھا کہ ان کی کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی دائرے سے متعلق خدا کے احکامات کی اس دنیا میں انسانی طرز عمل کے دائرے میں اسی طرح اطاعت کی جائے جس طرح اس کے جسمانی کائنات کے عمل کے بارے میں اس کے احکامات آسمانوں میں مانے جاتے ہیں۔ تیری بادشاہی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے بجائے خدا کے قوانین کی تعمیل کرنے کی دعوت دی۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بیان کرتا ہے۔ تو دوستو، 52 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر کی طرف جھکاؤ دیکھا تو پوچھا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور گواہ رہو کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ 49 میں لفظ حواری کا مطلب تقریباً وہی ہے جو اسلامی روایت میں لفظ انصار کا ہے۔ بائبل میں عام اصطلاحات رسول اور شاگرد ہیں۔ یسوع کے چنے ہوئے شاگرد اس معنی میں رسول کہلاتے تھے کہ انہیں خدا کی طرف سے ایک مشن سونپا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی طرف سے کوئی مشن سونپا گیا تھا۔ مختلف مقامات پر قرآن اسلام کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش میں انسان کی شرکت کو خدا کی مدد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی اور انتخاب کی آزادی عطا کی ہے، جیسا کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بعض کام کرنے، دوسروں سے باز رہنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی قادر مطلق مرضی کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے جو اسے پسند ہو، خواہ وہ عقیدہ ہو یا کفر، اطاعت ہو یا نافرمانی۔ خدا پسند کرتا ہے کہ انسان کو قائل، دلیل اور نصیحت کے ذریعے ہدایت دے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات پہنچ جائے کہ اگرچہ وہ خدا کی منشا، نافرمانی اور اس کی مخالفت کرنے میں آزاد ہے، لیکن اس کی خدمت اور اطاعت میں اس کا اپنا مفاد اور بھلائی مضمر ہے۔ تو دوستو، لہٰذا لوگوں کو قائل اور نصیحت کے ذریعے راہ راست پر لانا خدا کے نزدیک اہم ہے۔ وہ اس مقصد میں حصہ ڈالنے والوں کو اپنا مددگار اور مددگار سمجھتا ہے۔ در حقیقت یہ سب سے بلند مقام ہے
جو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دوسروں طریقے سے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ محض خدا کی خدمت اور تابع داری کے درجے پر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے سچے مذہب کو پھیلانے اور اسے حقیقی زندگی میں تخت نشین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خدا کی حلیف اور مددگار کے درجہ نوازا جاتا ہے، جو کہ انسان کی روحانی ترقی کا زینہ ہے۔ لفظی طور پر اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ 53 تو دوستو 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم آپ کے نازل کردہ حکم کو مانتے ہیں اور رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں سے بنا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔